یہ وہ زمین ہے جہاں مٹی سے زیادہ خون بہایا گیا، ایک ایسا شہر جس پر 23 بار محاصرہ ہوا، 52 بار حملہ ہوا اور تاریخ میں 2 بار مکمل تباہی ہوئی۔ ہم بات کر رہے ہیں یروشلم کی اور اس کے ارد گرد کی سرزمین کی، جسے آج دنیا اسرائیل اور فلسطین کے نام سے جانتی ہے۔ ایک قوم کے لیے یہ زمین وعدہ کی گئی سرزمین ہے، دوسری قوم کے لیے یہ وہ گھر ہے جہاں ان کے آباء و اجداد صدیوں سے بستے آئے ہیں۔ لیکن یہ تنازع 1948 سے شروع نہیں ہوا، اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں، قدیم بادشاہتوں سے لندن کی گلیوں تک اور نازی جرمنی کے موت کے کیمپوں تک۔ اس خصوصی ڈاکیومنٹری میں ہم جذبات اور پروپیگنڈے سے ہٹ کر صرف تاریخی حقائق کے ذریعے اس سب سے طویل اور دردناک تنازع کی حقیقت کو جانچیں گے۔ قدیم تاریخ۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 3000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ زمین کبھی قدیم سلطنت اسرائیل کا مرکز تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ خطہ طاقت کے عروج پر پہنچ گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا۔ لیکن تاریخ کبھی رک نہیں سکتی۔ 586 قبل مسیح میں بابلی سلطنت نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل کو تباہ کر دیا۔ صدیوں بعد رومی آئے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یہودی بغاوت کو کچل دیا، یروشلم دوبارہ تباہ ہوا اور یہودی آبادی کو بڑی تعداد میں نکال دیا گیا۔ اس واقعے کو ڈایاسپورا کہا جاتا ہے، یعنی ایک قوم کا پوری دنیا میں پھیل جانا۔ تقریباً 2000 سال تک یہودی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں بستے رہے اور ایک خواب لیے پھرتے رہے، واپسی کا خواب، زیون کی طرف۔ 7ویں صدی میں ایک نئی طاقت ابھری، اسلام۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم مسلمانوں کے زیر انتظام آیا۔ صدیوں تک مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ بستے رہے۔ عثمانی سلطنت نے تقریباً 400 سال تک اس خطے پر حکمرانی کی اور زمین امن میں رہی۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر تک دنیا بدلنے لگی تھی۔ صہیونیت کا آغاز۔ یورپ میں یہودی دشمنی بڑھ رہی تھی۔ روس سے لے کر فرانس تک یہودی امتراض، تشدد اور قتل و غارت کا شکار تھے۔ اسی ماحول میں آسٹرین صحافی تھیوڈور ہرزل نے صہیونیت کا نظریہ پیش کیا۔ مقصد آسان تھا، یہودیوں کے لیے ایک محفوظ اور خود مختار وطن بنانا، اور یہ وطن کہاں ہوگا؟ اپنی آبائی زمین فلسطین میں۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، عثمانی سلطنت نے برطانیہ کے خلاف جنگ کا انتخاب کیا۔ یہودیوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے ایک تاریخی وعدہ کیا۔ 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے بالفور اعلامیہ جاری کیا۔ اس میں برطانیہ نے رسمی طور پر فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کی۔ زمین کا وعدہ کیا گیا، کسی نے جو خود مالک نہیں تھی اور کسی نے جو وہاں نہیں رہتا تھا۔ یہ ایک دستاویز مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دینے والی ثابت ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم، ہولوکاسٹ اور برطانوی واپسی۔ 1930 کی دہائی میں ایڈولف ہٹلر نے جرمنی میں اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک تاریک باب آیا، ہولوکاسٹ۔ 6 ملین یہودی نازی حکمرانی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ دنیا لرز گئی۔ لاکھوں یہودی بچ گئے اور پناہ کی تلاش میں فلسطین کی طرف رخ کیا۔ لیکن فلسطینی آبادی میں خوف بڑھ رہا تھا۔ زمین کی خریداری میں اضافہ ہوا اور آبادی میں تبدیلیاں آئیں۔ 1936 سے 1939 کے درمیان فلسطینیوں نے برطانوی حکمرانی اور یہودی ہجرت کے خلاف بڑا انقلاب کیا۔ برطانیہ نے اس کو طاقت کے ذریعے کچل دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ معاشی اور فوجی طور پر تھک چکا تھا۔ انہوں نے مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ ایک یہودی ریاست، ایک عرب ریاست، یروشلم بین الاقوامی شہر۔ یہودی قیادت نے منصوبہ قبول کیا، لیکن عرب قیادت نے اسے مسترد کر دیا کہ تقسیم ان کے حق میں غیر منصفانہ ہے۔ 1948 اسرائیل کا قیام اور النکبہ۔ 14 مئی 1948 کی شام تل ابیب کے ایک میوزیم میں ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ گھنٹوں میں امریکہ اور سوویت یونین نے اسے تسلیم کر لیا۔ اگلی صبح 5 ارب افواج مصر،
اردن، شام، عراق اور لبنان نے حملہ کیا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ اسرائیل چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن نتیجہ بالکل الٹ ہوا۔ 1 سال کی لڑائی کے بعد اسرائیل نہ صرف باقی رہا بلکہ اقوام متحدہ کے مقرر کردہ علاقے سے زیادہ زمین حاصل کر لی۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے بھاگنے یا نکالے جانے پر مجبور ہوئے۔ وہ پڑوسی ممالک میں پناہ گزین بن گئے۔ فلسطینی اسے کہتے ہیں النقبہ، یعنی عظیم المیاں۔ آج بھی لاکھوں فلسطینی پناہ گزین اپنے گھروں کی چابیاں تھامے رکھتے ہیں، جہاں وہ واپس نہیں جا سکتے۔ باب 6 1967 کی 6 روزہ جنگ۔ 1967 تک تناؤ ایک بار پھر عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مصری صدر جمال عبد الناصر نے اسرائیلی جہازوں کے لیے تیران کی تنگی بند کر دی اور سینائی میں افواج کو متحرک کر دیا۔ جنگ ناگزیر لگ رہی تھی۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے پیشگی حملہ کیا۔ چند گھنٹوں میں مصر، شام اور اردن کی فضائی افواج زمینی طور پر تباہ ہو گئیں۔ جنگ صرف 6 دنوں تک جاری رہی، لیکن اس نے مشرق وسطیٰ کی شکل بدل دی۔ اسرائیل نے قبضہ کیا۔ مغربی کنارہ، ویسٹ بینک، غزہ پٹی، غازہ سٹرپ، گولان کی پہاڑیاں، گولن ہائٹس اور مشرقی یروشلم، ایسٹ جروسلم۔ 2000 سال بعد پہلی بار یہودی دیواریں مغربی تک پہنچے، لیکن مسلمانوں اور فلسطینیوں کے لیے یہ ایک تباہ کن لمحہ تھا۔ مسجد الاقصیٰ، اسلام کا پہلا مقدس مقام، اب اسرائیلی کنٹرول میں آ گیا۔ انتفاضہ، حماس اور ناکام امن۔ قبضے نے مزاحمت جنم دی۔ 1987 میں فلسطینیوں نے پہلی انتفاضہ شروع کی، ایک عوامی بغاوت۔ اسی دوران حماس ابھری اور مسلح مزاحمت اختیار کی۔ 1993 میں امید کی کرن نمودار ہوئی۔ اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن وائٹ ہاؤس کے لان میں ہاتھ ملا کر امن کی امید پیدا کر دی۔ دنیا نے سوچا کہ شاید امن ممکن ہے، 2 ریاستیں، 2 قومیں، 1 زمین۔ لیکن امید ٹوٹ گئی۔ رابن کو اسرائیلی انتہا پسند نے قتل کر دیا۔ یہودی آباد کاری میں اضافہ ہوا۔ اعتماد ٹوٹ گیا۔ امن دوبارہ دھوئیں اور آگ میں غائب ہو گیا۔ موجودہ بحران۔ آج 21ویں صدی میں یہ تنازعہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ غزہ ایک کھلی جیل بن گیا، جہاں لاکھوں لوگ ناکے بندی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادیاں روز بروز پھیل رہی ہیں اور فلسطینی زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ تشدد چکروار ہوتا ہے۔ نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جو صرف تنازعہ جانتی ہیں۔ سوال آج بھی وہی ہے، کیا امن کبھی قائم ہو سکے گا، یا تاریخ نے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے؟